بمقام عرفہ۔ عرفہ کے میدان میں سرور کونین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج سے 1400 برس پہلے اپنی امت کو جو پیغام دیا تھا، آج ہم اسی کو دہرانے کا شرف حاصل کر رہے ہیں، کیونکہ یہ پیغام ایک خطاب کی صورت میں تھا جسے ہم خطبہ حجۃ الوداع کا نام دیتے ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ خطبہ اپنی زندگی کے آخری حج کے موقع پر ارشاد فرمایا۔ بلا شبہ یہ خطبہ انسانی تہذیب و تمدن کے اصول، حقوق انسانی کے تحفظ، عالمی امن کی تدبیروں، بھائی چارے اور رواداری کے طریقوں، عدل و انصاف کی تجویزوں اور اخوت و مساوات کی ہدایتوں کا ایک جامع اور مثالی منشور اور مجموعہ ہے۔ اس موقع پر ایک بات یاد رکھنے کے قابل ہے، اس کی طرف کم ہی لوگوں نے توجہ دی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تاریخی خطبے کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ اس وقت ایک آزاد شدہ غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے ہیں، اور جب خطبے کا آغاز ہوا تو ایک اور آزاد شدہ غلام حضرت اسامہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے سر پر سایہ کیے کھڑے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9 ذی الحج کو میدان عرفات میں جو خطبہ ارشاد فرمایا، اس کو ہم اردو ترجمے کے ساتھ پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک۔ ترجمہ۔ اللہ کی حمد و ثنا کے بعد، لوگو میری بات غور سے سنو۔ میرا خیال ہے کہ شاید اس سال کے بعد اس جگہ پر تم سے نہ مل سکوں، اور نہ شاید اس سال کے بعد آئندہ حج کر سکوں۔ لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اے لوگو، ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے اور تمہارے بہت سے خاندان اور قبیلے بنا دیے ہیں تاکہ تم پہچانے جا سکو، یعنی باہم ایک دوسرے کو شناخت کر سکو، اور خدا کے نزدیک تم میں عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہیزگار ہے۔ عربی کو اجمی پر اور اجمی کو عربی پر کوئی برتری نہیں ہے، اور نہ کسی کالے کو گورے پر اور گورے کو کالے پر کوئی فضیلت نہیں۔ فضیلت اور برتری صرف پرہیزگاری کی بنا پر ہے۔ سب لوگ آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اور آدم علیہ السلام مٹی سے پیدا کیے گئے ہیں۔ خبردار، خون یا مال کا ہر وہ دعویٰ جس کے لوگ مدعی ہیں وہ میرے قدموں تلے ہیں، میں اسے باطل قرار دیتا ہوں، مگر بیت اللہ کی نگرانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی خدمت حسب دستور رہے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ قریش، قیامت کے روز ایسا نہ ہو کہ تم دنیا کا بوجھ اپنی گردنوں پر اٹھائے ہوئے آؤ اور لوگ آخرت کا سامان لے کر آئیں۔ یاد رکھو، اگر ایسا ہوا تو میں تمہیں اللہ کے عذاب سے نہ بچا سکوں گا۔ خبردار، زمانے جاہلیت قبل از اسلام کی تمام رسمیں میرے قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں۔ زمانے جاہلیت کے تمام خون، خواہ وہ کسی کے بھی ہوں، سب معاف ہیں۔ میں اس سلسلے میں سب سے پہلے اپنے ہی خاندان کا ایک خون جو کہ ربیعہ بن حارث کے بیٹے کا ہے معاف کرتا ہوں۔ دور جاہلیت کا ہر سود معاف ہے۔ اس قانون کی ابتدا میں بھی اپنی طرف سے کرتا ہوں اور اپنے محترم عباس بن عبد المطلب کا سود معاف کرتا ہوں۔ ان کا سود سب کا سب معاف اور کالعدم ہے۔ لوگو، تمہارے خون، جانیں، تمہارے اموال اور تمہاری عزت و آبرو قیامت تک ایک دوسرے پر حرام ہیں۔ جس طرح تمہارے اس دن، اس مہینے اور اس شہر کی حرمت واجب ہے، اور تم سب عنقریب اپنے پروردگار سے جا ملو گے جہاں تم سے تمہارے اعمال کا محاسبہ ہوگا۔ اے لوگو، تمہاری عورتوں پر تمہارے کچھ حقوق ہیں، اور اسی طرح تم پر تمہاری عورتوں کے حقوق ہیں۔ تمہارا ان پر حق یہ ہے کہ وہ کسی ایسے آدمی کو تمہارے بستر پر نہ بیٹھنے دیں جسے تم پسند نہ کرتے ہو، نیز
ان پر تمہارا حق یہ ہے کہ وہ کھلی بے حیائی کا کوئی کام نہ کریں، لیکن اگر وہ کریں تو تمہارے رب نے تمہیں یہ اجازت دی ہے کہ ان کے سونے کی جگہ اپنے سے الگ کر دو، اور اگر اس سے بھی باز نہ آئیں تو پھر تمہیں اجازت ہے کہ انہیں ایسی ہلکی سی مار مارو جس سے بدن پر نشان نہ پڑیں، اور اگر وہ اپنی نازیبا حرکتوں سے باز آ جائیں تو حسب دستور ان کا کھانا اور کپڑے تمہارے ذمہ ہیں۔ خبردار، کسی عورت کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی اجازت کے بغیر کسی کو کچھ دے۔ عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کے ہمیشہ پابند رہو، کیونکہ وہ تمہاری زیر نگرانی ہیں اور اس حیثیت میں نہیں کہ اپنے معاملات خود چلا سکیں۔ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو، تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر حاصل کیا ہے اور اللہ کے کلمات کے ذریعے ان کو اپنے لیے جائز اور حلال کیا ہے۔ لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے میراث کا قانون نافذ کر کے ہر حقدار کو اس کا حق دے دیا ہے، اس لیے اب کسی وارث کے حق میں کوئی وصیت جائز اور نافذ نہیں۔ بچے کا نسب اسی مرد سے ثابت ہوگا جس کی وہ بیوی ہے، جس نے بدکاری کی اس کے لیے سزا ہے، بچہ اس کا نہیں کہلائے گا، اور ان کا حساب کتاب اللہ کے ذمہ ہے۔ جس نے اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف اپنی نسبت کی یا کسی غلام نے اپنے آپ کو دوسرے مالک کی طرف منسوب کیا، اس پر خدا کی لعنت ہے۔ قرض ادا کیا جائے گا، عاریت واپس کی جائے گی، ضامن تاوان کا ذمہ دار ہے۔ خبردار، جرم کرنے والا خود اپنے جرم کا ذمہ دار ہے، باپ کے جرم کا ذمہ دار بیٹا نہیں اور بیٹے کے جرم کا ذمہ دار باپ نہیں۔ کسی شخص کے لیے کسی بھائی کی کوئی چیز لینا جائز نہیں، البتہ اس صورت میں جائز ہے کہ وہ خوش دلی کے ساتھ دے، بس تم لوگ اپنے اوپر ظلم اور زیادتی نہ کرو۔ لوگوں، خوب اچھی طرح سمجھ لو، ہر مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے اور سب مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ تمہارے غلام ہیں، تم خود جو کھاتے ہو ان کو بھی کھلاؤ، اور جو خود پہنو وہی انہیں بھی پہناؤ۔ خبردار، میرے بعد گمراہ یا کافر نہ ہو جانا کہ ایک دوسرے کی گردنیں مارنے لگو۔ جس شخص کے پاس کسی کی امانت ہو اس پر لازم ہے کہ وہ امانت والے کو ٹھیک طریقے سے لوٹا دے۔ اگر کوئی نکٹا اور سیاہ فام حبشی غلام بھی تمہارا امیر بنا دیا جائے اور وہ کتاب اللہ یعنی قرآن مجید کے مطابق تمہاری قیادت کرے تو تم پر اس کی اطاعت لازم ہے۔ اے لوگو، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور تمہارے بعد اب کوئی امت نہیں ہے۔ میں تم میں ایک نعمت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم مضبوطی سے اسے تھامے رہو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے، اور وہ نعمت اللہ کی کتاب قرآن مجید اور میری سنت ہے۔ لوگو، مذہب میں غلو اور مبالغے سے بچو، کیونکہ تم سے پہلے بہت سی قومیں مذہب میں غلو کے سبب برباد ہو گئیں۔ اے لوگو، اب شیطان اس بات سے مایوس ہو چکا ہے کہ اس سرزمین پر اس کی پرستش کی جائے گی، لیکن عبادات کے سوا دوسرے معاملات میں اپنے پست افعال کے ذریعے اس کی فرما برداری کی گئی تو وہ اس پر بھی راضی رہے گا، اور تم اپنے دین کو اس کے شر سے بچا کر رکھنا۔ خبردار، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرو، ماہ رمضان کے روزے رکھو، اپنے اموال کی خوش دلی کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرتے رہو، اپنے رب کے گھر بیت اللہ کا طواف کرو، اپنے عمرہ کے حکم کی پیروی کرو، اپنے رب کی جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اے لوگو، نسی کفر کی زیادتی کا سبب ہے، اس کے ذریعے کفار گمراہ ہوتے ہیں۔ وہ ایک سال حرام مہینوں کو حلال کر لیتے ہیں اور دوسرے سال انہی کو حرام قرار کر لیتے تھے تاکہ اس طرح حرام مہینوں کی گنتی پوری کریں، لیکن اب زمانہ اپنی اس ابتدائی حالت پر لوٹ آیا ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا تھا۔ اللہ کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوتے ہیں، جن میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، 3 مہینے مسلسل ہیں، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم، اور 1 ماہ رجب ہے جو جمادی الثانی اور شعبان کے درمیان واقع ہے۔ خبردار، جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ میری بات ان لوگوں تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں، کیونکہ بہت سے لوگ جن کو میرا پیغام پہنچے گا وہ ان لوگوں سے زیادہ اسے محفوظ رکھنے والے ہوں گے جو اس وقت سننے والے ہیں۔
تم لوگوں سے میرے متعلق بھی پوچھا جائے گا، بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر عرض کیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امانت کو پوری طرح ادا کر دیا، اللہ کا پیغام ہم تک یا لوگوں تک پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھاتے اور پھر لوگوں کی طرف جھکا کر فرماتے، اے اللہ تو گواہ رہنا، اے اللہ تو گواہ رہنا۔ ہماری آنے والی ویڈیو عید الاضحیٰ سے متعلق ہوگی، جو بہت جلد ہمارے YouTube چینل پر نشر کی جائے گی۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے